السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے۔ تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر، الٹ بالکل سلسلہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا۔ بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور باہر جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمنٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے۔ پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ باہر جب وہ گیا ہے، کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو، تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھائے کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے، لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اب بادشاہ ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اگر حضرت فاطمہ زہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے، نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی۔ فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا، نبی پاک نے گوندا، نبی پاک نے لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک نے آٹا گوندا، اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو، میں نے آٹا گوند دیا ہے۔ او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا۔ جتنا ہمارا دبدبا بنتا ہے عاجزی، انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، ناموری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا۔ 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا، شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی ہے، ماں کی خدمت کرو نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا جوبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا، اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ بھئی گھر رہ کے بات مانی، کوئی شورا نہیں، کوئی نام نہیں،
امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔